قرب الہی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سارا سال پورا مہینہ اب ہم نے رمضان المبارک کا الحمدللہ گزار دیا ہے، اور اللہ رب الجلال نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم قرب الہی حاصل کر سکیں، ہم عبادات کر سکیں، ہم اللہ رب الجلال کو راضی کر سکیں۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ رب الجلال کسی بھی چیز پر فکس ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ رب الجلال کے لیے وہ رمضان کیا، وہ ذوالقعدہ کیا، وہ ذوالحج کیا، محرم کیا، سفر کیا، یہ تمام وہ مہینے ہیں کہ اللہ رب الجلال ہمارے قریب بھی رہتا ہے، ہم اسے راضی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیوں خاص طور پہ رمضان المبارک ہی کیوں؟ تو ناظرین کرامی، آج علماء کرام اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ رمضان المبارک میں جو ہماری پریکٹس بنتی ہے، یعنی جس طرح سے ہم نماز روزہ کرتے ہیں، عبادات و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب الجلال کے حضور راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو قریب کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انی قریبن جو قرآن پاک میں اللہ رب الجلال نے بارہا فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ میں عمران بھائی انی قریبن موجود ہے، اس پر بھی آپ لوگ روشنی ڈالیں گے۔ تو اللہ رب الجلال جب ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم اس قرب کو کیسے حاصل کر سکیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے لیے یہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا کہ اس کے بعد مزید 11 مہینے ہم اس پریکٹس کو رکھیں۔ جب اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں مہینہ دیا ہے تو ہم اس میں قرب الہی کو کیسے حاصل کریں؟ شاید یہ ایسی بات ہے جو ہمیں آغاز میں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جب کہ ہم نے ماشاءاللہ 25 دن اس رمضان المبارک کے گزار دیے ہیں، آج ہم یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کیسے کریں، اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں، اللہ کو جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو ہم اس چیز کو محسوس کیسے کریں۔ اور پھر جو ہماری مسلسل ڈسکشن میں چلتا رہا ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ذات کمرے کے اندر نہیں دیکھ رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب الجلال وہ وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر ہم اس کے قرب کو محسوس کیوں نہیں کر سکتے؟ عمران بھائی، ہم آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ساری عبادات کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تہجد میں جاگتے ہیں، رات کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ دیا، اس خوبصورت مہینے کے صدقے میں اس کے قرب کو کیسے حاصل کریں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو اور پوری ٹیم کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزانہ ایک سے ایک بڑھ کر آپ لوگ اچھا مضمون لے کے آتے ہیں جس سے ہم بیٹھنے والوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ محبت کر رہے ہیں، فیڈ بیک آ رہا ہے، ان کا بھی یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ دیکھنا ہو کہ کسی کو یہ پیغام صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، تو فرمایا سب سے پہلا ٹارگٹ اپنا دل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل کو فائدہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آگے بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ ہم دوسروں کو تو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اپنی ذات کو بلا بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں میں نے یہ ماحول آپ لوگوں کی برکت سے یہ دیکھا کہ جب بھی کسی چیز کی نیت کروائی، ابھی تھوڑے دن پہلے والدین کی بات ہو رہی تھی، تو فہیم بھائی سب سے پہلے یوں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ کی قسم والدین کے آگے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ میں بھی، جتنے بھی یہاں بیٹھتے ہیں سب میں یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے اثرات عملاً منتقل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حال سے حال منتقل ہوتا ہے، قال سے قال منتقل، باتوں سے باتیں منتقل ہوتی ہیں، اور اندر کی کیفیت ہو تو آغا صاحب وہ کیفیت منتقل ہوتی ہے۔ گزارہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے کیا قریب کرنا ہے، اللہ تو پہلے قریب ہے، دعا کرے ہم قریب ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، ایک سیکنڈ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو یہ بھی نہیں کہا کہ قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اس کہنے کو بھی بیچ میں ختم کر دیے۔ جو ہی پوچھیں تو آپ کہیں میں قریبی ہوں، تو میں پہلے سے ہی قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں پہلے سے ہی حاضر۔ تو ایک آدمی 70 سال یا سنم کہتا رہا، غلطی سے زبان سے مصحف یا سمد نکل گیا۔ سمد کہتے ہیں بے نیا ذات کو، سنم بت کو کہتے ہیں۔ تو غلطی سے حرف غلط کی طرح یا سمد نکل گیا تو آسمانوں سے چرتی ہوئی آواز آئی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے تو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ 70 سال سے وہ سنم بتوں کو پکار رہا تھا، غلطی سے کہا، تو فرمایا اگر سمد بھی جواب نہ دے تو سمد اور سنم میں کیا، تو سمد اور سنم میں کیا فرق رہ گیا؟
حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی لا یسعنی، اے میرے بندے میں کہیں بھی نہیں سما سکتا، لا فی السماء ولا فی الارض ولا فی العرش ولا فی الکرسی، نہ زمین و آسمان میں نہ عرش و کرسی میں، اللہ کہاں سما سکتے ہیں آپ؟ فرمایا الا فی قلب مومن، میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں جگہ دے۔ ہم ایک دوست تھے، ان سے دعاؤں کی درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائے اللہ راضی ہو جائے، کہنے لگے وہ تو راضی ہے، دعا کریں ہم اس کی رضا پہ راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ باہر نکل رہے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بازار جا رہا ہوں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ۔ حضرت بیلور بڑی عجیب شخصیت گزری ہیں، اللہ بیلور دانا، او ہو بہت عجیب شخصیت، اللہ نے کیا ان کو نوازا ہوا تھا، کیا اللہ کی رحمت برکتیں تھیں ان پر۔ واپس آئے تو منہ جیسے اترا ہوا تھا، کہا کیا بنا حضرت؟ کہا اللہ راضی ہے، لوگ بازاروں میں جو مصروف ہیں وہ راضی نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ۔ پھر اگلے دن دوبارہ تیاری کر کے نکل رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قبرستان جا رہا ہوں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ۔ واپس آئے پوچھا کیا بنا؟ کہا اب لوگ راضی ہیں، اللہ راضی، اب اللہ راضی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب کے سودے ہیں۔ جیسے حضرت زبیدہ کا ہی واقعہ آتا نا انہی کے دور میں کہ وہ حضرت بیلول مٹی کے گھر بنا رہے تھے، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، وہاں سے گزرے۔ کا بیلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا تجھے لوگ دانا کیا کہتے ہیں، بہلول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تھوڑا سا پیدل ہے، تو واقعی پیدل ہے۔ آپس میں مذاق بھی بڑا چلتا تھا کہ تو یہ اوپر اوپر کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر آگے گئے، حضرت زبیدہ آئی، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ کیا اس کا ریٹ ہے، کیا اس کی ویلیو ہے؟ تو کہنے لگے جی 2 درہم۔ انہوں نے 2 درہم پکڑا دیے۔ رات کو وقت کے بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا محل ہے اور دور ہے کافی، تو ان کو پیاس لگی ہوئی ہے، قریب پہنچے تو اوپر زبیدہ لکھا ہوا کہ یہاں سے تو پانی یقیناً ملے گا، میری بیوی کا محل ہے۔ تو داخل ہونے لگے تو داروغہ نے کہا کہ بھئی آپ یہاں نہیں جا سکتے۔ کہا جی میری بیوی کا ہے؟ کہ یہاں بیوی شوہر کا نہیں چلے گا، یہاں اپنا اپنا چلے گا۔ تو خواب سے اٹھے، اگلے دن بیلور رحمۃ اللہ علیہ وہی معاملہ کر رہے تھے، دوبارہ ان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی بادشاہی دو پھر دوں گا۔ کہا کل 2 درہم، آج آدھی بادشاہی۔ کہا کل بن دیکھے تھا، آج دیکھ کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور انہی کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ بہن آپ نے بڑا اچھا تذکرہ چھیڑا، تو مجھے حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب عجیب واقعات فہیم بھائی؟ ضرور ضرور ضرور، اجازت ہو تو۔ بے شک بے شک۔ حضرت بیلور رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ چھڑی لے لو، لاٹھی، اور جو تمہیں اپنے سے بڑا کو بیوقوف نظر ہے نا تو یہ اس کو دے دینا۔ آپس میں بے تکلفی بہت تھی اور ان کو اجازت تھی کہ جب مرضی یہ گھر میں آ سکتے تھے۔ چھڑی دے کے نکل کے اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو یہ آئے ان کے پاس کہ جہاں جا رہے ہو اس کے لیے کوئی تیاری، کوئی آگے ساز و سامان، کیونکہ جب نکلتے تو 10,000 کا لشکر آگے پیچھے ہوتا تھا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، پتہ لگتا تھا۔ کہ جہاں آگے جا رہے ہو آخرت کے سفر کے لیے وہاں بھی کوئی لشکر بھیجا ہے، کچھ تیاری کی؟ تو جنہوں نے کیا ہوتا وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بھیجا۔ میری طرح کے جو کچھ نہ کیا تو شور بورڈ ڈالتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ چھڑی نکالی اور پکڑا دی کہ تیرے سے بڑا مجھے کوئی بیوقوف نظر نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ بڑے قریب ہیں، ہم قریب ہو جائیں، ہم صرف ایک قدم نفس پہ رکھ دیں، دوسرا جنت میں۔ جنت سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت و برکتوں میں، اور اللہ کو قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ فہیم ہے جو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صلہ رحمی والی اور رشتہ داروں کو جوڑنے والی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو لوگوں اس کو محبتیں دیتا ہوگا۔ ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، جو لوگوں میں جتنی محبتیں بانٹتا ہوگا، جو رشتہ داروں کے ساتھ وہ قطع تعلق ہی کر رہے ہیں پھر بھی ان کو جوڑ رہا ہوگا۔ بہن وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا واقعہ امی جان امی عائشہ والا کہ غلطی سے کچھ لوگوں سے ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی، ان میں غلط فہمی والوں میں ایک مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار بھی تھے، تو ان کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ مستقل ان پہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔
تو جب یہ معاملہ ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں یہ غلط رائے رکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آیات بھی نازل ہو گئی، سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم والا سارا معاملہ. تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. تو ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ جو تم میں سے فضیلت اور بزرگی والے ان کی شیان شان نہیں کیسی قسم کھائیں، بلکہ کیا کریں، معاف کریں، درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے. اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہا بلا یا رسول اللہ، میں کیوں نہیں پسند کرتا، پہلے اگر 1 روپیہ دیتا تھا اب 2 روپے دوں گا، پہلے 1 لاکھ دیتا تھا 2 لاکھ. ماشاءاللہ. تو کاش ہمارے دل میں بھی یہ بات اتر جائے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا تم میں سے رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے. پھر صحابی نے عرض کیا، جب دوبارہ پوچھا تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سو رہا تھا تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ رات سونے سے پہلے صدقہ کر دوں. تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک آدمی نے مجھے ذہنی طور پہ اذیت پہنچائی ہوئی تھی، میرا حق بھی کھایا ہوا تھا. تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تیرے صدقے نے، یہ مالی صدقے سے بھی کروڑوں گنا بڑھ کے، اور اس تیرے صدقے کو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں اور ثواب لے کے جا رہے ہیں، ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں تیرا ثواب لے کے جا رہے ہیں، تیرا ثواب ختم ہی نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.